سود کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے سمجھ لیں کہ سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے پھر ہم تعریف بھی متعین کریں گے۔ ایک وہ سود ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اس کو ربا بالقرآن کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو حدیث سے سود ثابت ہے، اسے ربا بالحدیث کہا جاتا ہے۔ جو قرآن سے ثابت ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ بوقت عقد یعنی مالی معاملہ کرتے ہوئے کچھ زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، اور جو زیادتی یا جو زائد مال مشروط ٹھہرایا گیا ہے، جس کی شرط لگائی گئی ہے، وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یار مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دے دو، آپ کہتے ہیں، یا کوئی بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا، لیکن جب تم مجھے واپس کرو گے تو 1,25,000 لوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ڈن ہے یار، دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ اب جب یہ 1,25,000 دے گا تو یہ دیکھیے کہ جب مالی معاملہ کر رہے تھے قرض کا معاملہ، تو شرط ٹھہرا لیا گیا تھا کہ 25,000 زائد دے گا، اور یہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ بھی نہیں ہے، یہ ہے سود۔ گویا کہ قرض کے اوپر جو بھی سود نفع لیا جاتا ہے اس کو سود ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ تعریف بنتی ہے۔ دوسرا جو حدیث میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا، چاندی، نمک، کھجور، گیہوں اور جو، یہ 6 چیزوں کو گن کر بتایا کہ یہ 6 چیزیں اگر ان 6 چیزوں کے بدلے میں ہی لی دی جا رہی ہوں، یعنی ہم جنس، جیسے سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نقد لو اور برابر برابر وزن میں برابر ہو۔ جس نے کم و بیشی کی اس نے سود لیا، یا کمی بیشی سود ہے۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا کہ یہ 6 چیزیں جو ہیں ان کو علماء نے فرمایا کہ اس میں سے سونا چاندی جو تھا یہ سرکار کے زمانے میں وزن کر کے بیچا جاتا تھا، تو جو چیز وزن کر کے بیچی جائے اس کو موزونی کہتے ہیں۔ اور باقی جو 4 چیزیں تھیں یعنی گیہوں، جو اور نمک، کھجور، یہ برتن وغیرہ میں ناپ کر، جیسے ہم کنستر میں ناپ کر کوئی چیز پھر دیں، 1 کنستر، 2 کنستر، انہیں کہتے ہیں مکیلی۔ تو یہ 4 چیزیں مکیلی تھیں۔ تو علماء نے، ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ بس اگر دونوں جانب سے جو ہم چیزیں لے دے رہے ہیں اگر موزونی یا دونوں ہی مکیلی ہوں اور ہم جنس ہوں، ادھر بھی گیہوں، ادھر چاول، ادھر سونا، ادھر چاندی، ادھر چاندی، تو سود سے بچنے کے لیے شرط ہے کہ ایک تو نقد ہوں دونوں، اور اس میں کمی بیشی بالکل نہیں ہونی چاہیے، وزن بالکل برابر ہو، پھر آپ لے دے سکتے ہیں۔ ورنہ اگر کمی بیشی کر دی یا ادھار کر دیا، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہوگا، جتنی زیادتی ہوگی وہ سود ہوگا۔ اور اگر غیر ہم جنس ہوں، مثال کے طور پہ ادھر چاول ہیں اور ادھر گیہوں ہیں، یا ادھر سونا اور اس کو چاندی کے بدلے میں لے رہے ہیں، تو اب اس میں کمی بیشی تو جائز ہے، اگر آپ نقد لیں گے کمی بیشی جائز ہے، ادھار کرنا گناہ ہوگا، ادھار کریں گے تو اس میں سود متحقق ہو جائے گا۔ اب جو یہ ادھار کے ذریعے جو نفع گویا کہ حاصل کریں گے وہ سود ہوگا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر یہ قرض والا صورت ہوتی ہے، آپ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، اس کی شرعی حیثیت ایک قرض کی سی ہے، اس پر جو بینک آپ کو پروفٹ دیتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ ایسے ہی گورنمنٹ کی یا کوئی بھی کسی بھی پرائیویٹ ادارے کی ایسی کوئی بھی آفر آپ کو کہ آپ اپنا پیسہ اتنا ہمارے پاس رکھواؤ، ہم آپ کو اس پر اتنے بینیفٹ دیں گے، یا اس پر آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، پروفٹ دیں گے، یہ سب کا سب سمجھ لیں سودی معاملہ ہے، کیونکہ جو کچھ وہ زائد دے رہا ہے وہ قرض کے اوپر دے رہا ہے، اور وہ زیادتی ایسی ہے جو کسی شے کا بدلہ نہیں ہے، تو وہ سود ہے۔ امید ہے کہ آپ بات کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔